أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اور اگر تو عجیب بات چاہے تو عجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے. وہی ہے جو منکر ہو گئے اپنے رب سے اور وہی ہے کہ طوق ہے ان کے گردنوں میں اور وہی ہے دوزخ والے اور وہ اسی میں رہیں گے برابر. اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو پہلے بھلائی سے اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے. کل کی تفسیر کے اندر یہ بات گزری اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید اور اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا. آج کی تفسیر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر آپ کو اس پر تعجب ہے کہ کفار آپ کے کھلے ہوئے معجزات اور آپ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مانتے ہیں ایسے بے جان پتھروں کو مانتے جن میں نہ حس ہے نہ شعور. خود وہ پتھر اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ بتائیے دنیا کے اندر کوئی پتھر اپنے نفع نقصان کا مالک ہے؟ بولو بھائی. دنیا کے اندر کوئی پتھر اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نہ پتھر اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. جو پتھر اپنے خود کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا وہی پتھر انسان اور انسانیت کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے معجزات کو دیکھ کر بھی کفار نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا. اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے وہ کہتے ہیں کفار مشرکین وہ پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اس سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا. بھئی کفار کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. آج بھی ان کا یہی بے ڈھنگا عقیدہ ہے. پاپ کریں گے تو موذی جانور کی شکل میں آئیں گے
اچھا رہیں گے تو کوئی اور شکل کے اندر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن نے اس تعجب کو بھائی، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر بیان کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر ہر چیز کے وجود میں کیسے کیسے حکمتیں رکھی، انسان ان کا ادراک اور احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو تعجب کی بات یہ ہے، یہ لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا فرمایا۔ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پہلی مرتبہ پورے حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کیسے محال اور خلاف عقل سمجھتے ہیں۔ شاید ان منکرین کے نزدیک بڑا اشکال یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اجزاء یعنی چمڑی، ہڈی، بوٹی، بال، ناخن، یہ جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، ذرہ ذرہ بن جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا ادھر سے ادھر اڑا کر لے کر جاتی ہے۔ جیسے بھئی مشرکین مرتے ہیں تو جلاتے ہیں، اب ان کی راکھ کو ہوا ادھر سے ادھر، بولو بھائی، ان کی راکھ کو ہوا ادھر سے ادھر اڑا کر لے کر جاتی ہے، یا آخر گنگا میں چھوڑتے ہیں تو پانی یہاں سے وہاں بہتا رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مشرکین اور کفار یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور دوسرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہان میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین کی سوچ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو اللہ کس طرح جمع کریں گا؟ بھئی قیامت کے دن ان تمام ذرات کو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ بات سمجھ گئے؟ اب راکھ یہاں سے وہاں اڑ گئی، اب اس راکھ کو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے اس میں کیا سارے جہان کے ذرہ جمع نہیں؟ بھئی جو ہم کو وجود ملا ہوا، جسم ملا ہوا ہے، کیا اس میں سارے جہان کے ذرہ جمع نہیں؟ دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں، پانی، ہوا اور ان کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کے بدن کا جز بنتے ہیں۔ اب دیکھیے بھائی، کتنا اناج ایسا ہے جو اس ملک سے اس ملک جاتا ہے۔ بولو، تیل اس ملک میں کئی اور سے آتا ہے، اس ملک کے چاول کئی اور جاتے ہیں، اس ملک میں گیہوں کئی اور سے آتا ہے، اس ملک کا مکئی کئی اور جاتا ہے، یہاں کی پیاز کئی اور جاتی ہے، کئی اور کی پیاز یہاں پر آتی ہے۔ تو جو انسان کھاتا پیتا ہے، جو اس کے بدن کو ذرات لگتے ہیں، یہ بھی تو پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے آتے ہیں۔ بولو آتے کہ نہیں آتے؟ باہر سے پیاز نہیں آئی تھی تو یہاں کی پیاز بڑی مہنگی ہو گئی تھی۔ تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے وہاں جاتے رہتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟
اب یہاں کا ٹماٹر دبئی جاتا ہے کیا؟ اس ملک کا بھارت کا ٹماٹر دبئی جاتا ہے، وہاں کے لوگ کھاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے بزرگان دین، ہر ملک کی چیز یہاں سے وہاں منتقل ہوتی ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر بھی جہان بھر کے ذرات ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ بھئی سمجھنے کی بات ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرات کو جمع کیسے کریں گا؟ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم جو کھاتے پیتے ہو یہ بھی تو پورے دنیا سے جمع ہو کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بھئی اس وقت مکہ کے اندر کوئی کھیتی نہیں تھی، اور آج بھی کھیتی مکہ میں بہت کم ہے۔ جتنا بھی اناج آتا تھا وہ باہر سے آتا تھا، ملک شام سے آتا تھا، یمن سے آتا تھا، ملک شام سے تیل آتا تھا، یمن سے جو آتی تھی۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی، ایک لقمہ جو منہ تک لے جا رہا ہے اس میں کتنے ذرات افریقہ کے ہیں، کتنے ذرات امریکہ کے ہیں، اور کتنے مشرقی ممالک کے ہیں۔ تو جس ذات نے اپنی حکمت بالغہ اور تدبیر امور کے ذریعے اس وقت ایک ایک انسان اور جانور کے وجود کو سارے جہان کے منتشر ذرات جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، کل اس کے لیے یہ کیوں مشکل ہو جائے گا کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں، ہوا اور پانی اور دوسری قوتیں سب اس کے حکم کے تابع اور مسخر ہیں۔ اس کے اشاروں پر ہوا اپنے اندر کے اور پانی اپنے اندر کے اور فضا اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دے، اس میں کیا اشکال ہے؟ بھائی اللہ کا حکم پانی کے اوپر بھی ہے، اللہ کا حکم ہوا کے اوپر بھی ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہر طرف تیرے اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ پانی کی موجیں ہو یا ہوا کے تھپیڑے ہو، اللہ کہیں گا تو پانی اپنے اندر کے تمام ذرات کو اوپر لا لے گا، اور ہوا ایسے چلے گی کہ انسان کے پورے ذرات کو اکٹھا جمع کر دیں گے۔ کن فیکون، اللہ کے پاس وہ معاملہ ہے، ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاس کن فیکون کا معاملہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اشارہ کر دیں گا ہوا کو تو انسان چاہے ہزاروں سال پہلے مرا ہوا ہو، قیامت کے دن ہوا کے تھپیڑے انسان کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کی قدرت اور قدر کو پہچانا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بسم اللہ۔ اور اللہ کی قدرت کو انسانوں نے اپنے قدرت پر قیاس کیا ہے۔ قیاس سمجھتے ہیں؟ بھائی ہم ایک انسان ہیں، ہم کہیں ہوا کو جا افریقہ سے فلاں چیز لا، ہوا نہیں لا سکتی ہے، لیکن اللہ کہیں گے، اللہ اگر کہے جا یہاں سے یہ لا تو اس کو اللہ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ تو انسان اپنے اوپر خدا کو قیاس کر رہا ہے، یعنی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے۔ کفار اور مشرکین نے خدا کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کیا۔ قیاس سمجھتے ہیں؟ قیاس یعنی بھائی اب ہوا اللہ کے تابع ہے، پانی بھی اللہ کے تابع ہے، سورج اور چاند بھی اللہ کے تابع ہے۔ انسان کہے کہ سورج آج مت نکلنا، وہ تو نکلے گا، اللہ کہے مت نکلنا تو نہیں نکلے گا۔ انسان نے خدا کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کیا ہے، حالانکہ زمین اور آسمان ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک اور شعور رکھتی ہیں اور حکم اللہ کے مطابق چلتی ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے، اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دین سے انکار کا تعجب کی چیز ہے۔ اس کے بعد ان منکرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم تو آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، عذاب کو لے کر آؤ۔ کس کو لے کر آؤ؟ بولو بھائی۔ اب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، گویا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جس نے حضرت کے بات کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا، اور جس نے خدا کا انکار کیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، اور پھر کبھی اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ جہنم میں جلیں گا، کوئلہ بنے گا، اس کی چمڑی جلیں گی، چربی جلیں گی، اس کی ہڈیاں بوٹیاں خود اس کے روح سے پناہ مانگیں گی، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جہنم ان کا مقدر بن جائیں گی، جہنم کے عذابات ان کا مقدر بن جائیں گے، اور ہمیشہ سانپ اور بچھو کا لقمہ بنتے رہیں گے، کیڑے مکوڑے ان کو نوچ کے کھا جائیں گے، اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کی روح تڑپتے رہیں گی، ان کی روح بے قرار رہیں گی، بے چین بے سکون رہیں گی، جس سے خدا رسول کی بات کو نہیں مانا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یعنی یہ لوگ ہمیشہ عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ سے مصیبت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو فوری عذاب منگوا دیجیے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے آنے کو بہت ہی بعید یا ناممکن سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے دوسرے کافروں پر بہت سے واقعات عذاب کے گزر چکے ہیں، جن کا سب لوگوں نے مشاہدہ کیا، تو ان پر عذاب آ جانا کیا بعید ہے۔ یہاں لفظ مثلا کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے۔ پھر فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب لوگوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بڑی مغفرت و رحمت والا بھی ہے، اور جو لوگ اس مغفرت و رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی سرکشی اور نافرمانی پر جمے رہیں، ان کے لیے سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم بھی ہے، لیکن جو نافرمانی کرے گا وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ جو نافرمانی کرے گا اس پر قہار الہی برسے گا، جو رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے، نافرمان ہو، اچکا ہو، مجرم ہو، ڈاکو ڈکیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، معاف کرنے والے رب ہے، لیکن انسانوں کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری بار قبر سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھائی انسان ایک چیز بناتا ہے تو پہلی بار وہ چیز بنانا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ بن جاتی ہے اب اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ تجربہ مل جاتا ہے کہ کیسے بنتی ہے۔ اس رب نے پوری کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو پھیلایا، آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، اس رب کے لیے پیدا کرنا، قبر سے اٹھانا کوئی مشکل
کام نہیں ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، مٹی میں ڈالیں گے، تم کو مٹی سے کھڑا کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہر انسان کو قبر سے کھڑا ہونا ہے، جو جل گئے، کھپ گئے، مر گئے، ان کے ذرات بکھیر گئے، ان کے راکھیں بکھیر گئی، پانی کے اندر بہے ہواؤں کے تھپیڑوں نے یہاں سے وہاں کو لے کر گئے، لیکن میرے رب کے لیے ایک لمحے کے اندر سب کو کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا ہونا ہے، اور خوشحال کھڑا ہونا ہے، اور اچھا کھڑا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے یہی تو محنت ہے کہ نماز کی پابندی کرو، خدا اور رسول کی گن گاؤ، رسول کی تعریف کرو، خدا کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضرت پر درود شریف پڑھو۔ یہی تو بار بار کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پرسکون کھڑے رہو گے۔ کب؟ جب انسان اللہ کو مان کر چلیں گا، حضرت کی باتوں پر جم کر چلیں گا، ان کی سنتوں پہ عمل کرے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور جنت اس کی آخری منزل، اور خدا کی ملاقات اس کا سب سے پہلا شوق، یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔